تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 149 سے لے کے 153. آیت نمبر 149. O you who believe, if you obey those who disbelieve, they will send you back on your heels and you will turn back as losers. اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ایمان والوں سے ایڈریس کر رہا ہے، ان کو، ان سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم نے کہنا مانا یا فرما برداری کی یا پھر سمجھو ان کی باتوں پہ دھیان بھی دیا، تو جو ڈس بلیور، جو کافر ہیں، ان کی باتوں کے اوپر دھیان بھی مت دو، بلکہ they will send you back on your heels، وہ تمہیں ایڑیوں کے بل تم کو واپس لوٹا دیں گے اور تم واپس لوٹو گے خاسرین بن کے، لوزر. تو تم پلٹو گے واپس لیکن لوزر بن کے. اب یہ لوزر کوئی دنیا کے لوزر کی بات نہیں ہے کہ تمہارا بزنس ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس یہ نہیں ہوگا کچھ بھی، کہ دنیا میں کوئی چیز تم لوز کر لو گے، کوئی عہدہ، کوئی تمہاری مطلب کرسی تمہاری ہے، جو بھی جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں نا بڑے عہدے اور فیم، نیم، منی، ویلتھ، یہ نہیں ہے، اس کا لوزر نہیں ہے. یہ لوزر ہے آخرت کا، کیونکہ آخرت میں جو لوزر ہے وہ تو بہت بڑا لوزر ہے، خاسرین ہے وہ، اس لیے کہ وہ تو گیا نا جہنم کے آگ میں. تو اللہ یہاں پر ان کو تاکید کر رہا ہے کہ ان کی کوئی فرما برداری نہیں کرنا، ان کو اوبے نہیں کرنا، ورنہ یہ تم کو ایڑیوں کے بل واپس لوٹا دیں گے اور تم واپس لوٹو گے خاسرین، تباہ ہو کے، برباد ہو کے. آیت نمبر 150. نہیں، اللہ از یور پروٹیکٹر اینڈ ہی از دا بیسٹ آف ہیلپرز، بلکہ اللہ ہے جو تمہارا پروٹیکٹر ہے، اس لیے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اور وہی ہے جو سب سے بہترین عمدہ مدد کرنے والا، خیر الناصرین. خیر ورڈ آ گیا نا، وہ بہت بڑا ہے کہ بہترین، سب سے عمدہ، سب سے بیسٹ. آیت نمبر 151. We shall cast terror into the hearts of those who disbelieve. ان کافروں کے دلوں میں ہم ٹیرر یعنی کہ رعب بھر دیں گے، ڈال دیں گے، ہم ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیں گے. Because they joined others in worship with Allah. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا اللہ کی بندگی میں، اسی لیے اللہ یہ چیز کرے گا. For which he sent no authority. کیونکہ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں بھیجا تھا، کوئی اتھارٹی نہیں بھیجی تھی کہ دیکھو میرے ساتھ ساتھ یہ فلاں کی بھی بندگی کرنا. Their abode will be the fire. ان کا ٹھکانہ ہوگا آگ. And how evil is the abode of the wrongdoers. اور ان ظالموں کا یعنی گنہگار رانگ ڈوئرز، ان کا یہ جو ٹھکانہ ہے یہ کتنا برا ہے، کتنا ایول ہے. اب اللہ جس چیز کو برا بول رہا ہے تو وہ کتنا برا ہوگا. آیت نمبر 152. And Allah did indeed fulfill his promise to you. اور اللہ نے تو اپنا وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کیا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. When you were killing them, your enemy, with his permission. کیونکہ جنگ بدر کی تو بات ہے، لیکن یہاں اب جنگ احد کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جنگ بدر میں بھی اللہ نے تم کو جو اپنا وعدہ کیا تھا پورا کیا، اور جنگ احد میں بھی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ تم جو کھڑا کر سب کو مار رہے تھے دشمن قوم کو اللہ کی اجازت سے، تو تم اسی لیے تو تم جیت رہے تھے نا. انٹل فشلتم، جب تم ڈھیلے پڑے، اینڈ فیل ٹو ڈسپیوٹنگ اباؤٹ دا آرڈر، اور تم نے اس چیز کے اوپر بحث کری، تنازع کیا کہ جس چیز کا حکم دیا گیا تھا تم کو کہ دیکھو یہاں سے ہٹنا نہیں. تو وہ جو اس وقت جو ان کے لوکل یعنی مطلب
ان کے جو لیڈر تھے وہ تھے مطلب جابر ان کا نام تھا. تو وہ بول رہے تھے کہ دیکھو مت جاؤ مت جاؤ، دیکھو یہ مت یہاں سے ہلو. لیکن وہ لوگ جو تھے وہ بات نہیں سن رہے تھے کہ نہیں. تو انہوں نے یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مطلب نہیں سنا، نافرمانی کی، وہ نہیں ہے. جو ان کے خود کے اس وقت وہیں پر جو موجود ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا کہ وہاں تم ان کے 50 آرچرز کے لیڈر ہو، تو وہ ان کے کہنا انہوں نے نہیں مانا. اور پھر نہیں ماننے کی وجہ سے اب آگے جاتی ہے وہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تم نے نافرمانی کی، کیونکہ انہوں نے بھی بولا تھا نا، کہ انہوں نے ہی بولا تھا نا. تو جو تمہارے سر پہ اس وقت ہے جو لیڈر، وہ کہنا ماننا بہت ضروری تھا. تو تم تو اس وقت نہیں، اب ہم جیت گئے، اب ہم جیت گئے تو اب کیا ہے. یعنی سوچو کہ دشمن پارٹی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، دشمن قوم، اور یہ مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے. یعنی سوچو یہ سین تھا، اور وہ سین کتنا الٹ گیا. And fell to disputing about the order and disobeyed after he showed you what you love. اور اللہ نے تو تمہاری تو جیت فوراً ہو گئی، فٹافٹ، یعنی بہت جلدی گیم ختم ہو گیا. تو تم کو تو اللہ نے وہ چیز دکھا دیا نا جو تم کو بہت پسند ہے، جیت، فتح. تو وہ تم کو مل گئی اور وہ تم دیکھ رہے ہو. لیکن تم نے وہاں پر نافرمانی ایک کی. تمہارے اپنے جن کو لیڈر بنایا گیا تھا ان کی بات کو تم نے پہلے نہیں مانا، اور پھر ان ادر ورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. مگر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نہیں بولا جاتا ہے؟ کہ ان کو لگا کہ اب تو کھیل ختم ہو گیا، اب یہ لوگ تو ہار گئے ہیں اور یہ بھاگ رہے ہیں، اور اب کیا، اب تو ختم ہو گئی سب بات. تو وہ سوچ کے انہوں نے سوچا وہ آرڈر بھی ختم ہو گیا. لیکن جو 40 اندر سے لوگ تو اترے ہی تھے بوٹی اور وہ جمع کرنے کے لیے. among you are some that desire this world. یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی خواہش رکھتے تھے، جو بوٹی کے لیے بھاگے. and some that desire the hereafter. لیکن کچھ وہ تھے جو کہ آخرت کا اجر چاہتے، تو ان کو صرف آخرت ہی درکار ہے. then he made you flee from them. پھر اللہ نے تم کو ان سے، یعنی کہ اب جن کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے، جب سوچو کہ وہ پلٹ کے پورا وہ واپس آئے ہیں تو اب تم بھاگ رہے ہو نا. that he might test you. اب اللہ نے یہ کیوں پاسا الٹ دیا؟ کیونکہ تم نے ایک نافرمانی کی، اور اب ہمیشہ اللہ کی مدد ملتی رہے گی اور ہمیشہ ہی تم کو سب کچھ اچھا جیت مل گئی ہے. تو تم کو کبھی بھی اگر کوئی تکلیف نہیں آئے گی یا کبھی تم کو ڈیفیٹ نہیں ملے گی، تو تم کو اس میں آزمایا کیسے جائے گا، یا تمہاری اس کے اندر تربیت کیسے ہوگی. تو اللہ نے ایک سیکنڈ میں پاسا پلٹ دیا کہ وہ لوگ تمہارے پیچھے آئے اور اب تم بھاگ رہے ہو، کہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہو، بھاگ رہے ہو. that he might test you. اب اللہ تم کو آزما رہا ہے. but surely he forgave you. کیونکہ اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا. and Allah is most gracious to the believers. اور اللہ مومنوں کے ساتھ بہت ہی فضل والا ہے. آیت نمبر 153. and remember when you ran away without even casting a side glance at anyone. اور یاد کرو کہ جب تم بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، اور ذرا بھی دیکھ نہیں رہے تھے کہ ایک سائڈ میں انسان ایسا بولتے نا، ارے وہ تو ایسے پلٹ کے بھاگا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، یہ بولتے ہیں نا ہم. تو یہی چیز ہے یہاں پر جو بولی جا رہی ہے کہ تم ایسے بھاگے کہ تم نے ایک نظر سائڈ میں بھی تم نے نظر بھی نہیں ڈالی کسی پہ بھی. اینڈ دا میسنجر واز ان یور ریئر کالنگ یو بیک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم کو بلا رہے تھے کہ نہیں، واپس آؤ، مت بھاگو. There did Allah give you one distress after another by way of requital. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے وہاں تمہیں ایک غم کے بعد دوسرا غم، ایک غم کے بعد دوسرا غم اللہ دیتا چلا گیا، اس لیے کہ اب وہ تمہارے کیے کی جزا ہے. To teach you not to grieve for that which had escaped you. تاکہ تم کو یہ بھی سبق سکھایا جائے کہ جو تم سے جاتا رہا اس کے لیے دکھ مت کرو. تم کو بوٹی وہ نہیں ملی، تم اس کے لیے دکھ مت کرو.
فتح بھی تو نہیں ملی. nor for what struck you, اور جو تمہارے اوپر آ کے مصیبت گھری ہے تو اس کے لیے بھی دکھ مت مناؤ. And Allah is well aware of all that you do. اور اللہ تو ہر چیز سے بہت اچھی طرح باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. The prohibition of obeying the disbelievers, the cause of defeat at Uhud. اللہ نے منع کیا کہ کافروں کی فرما برداری مت کرنا یا ان کی بات بھی نہیں سننا. اور احد کی جو ہار ہے اس کی وجہ کیا تھی، وہ اس ٹاپک، یہ ٹاپک ہے یہاں پہ. اللہ وارنز ہز بلیونگ سرونٹس اگینسٹ اوبیئنگ دا ڈسبلیورز اینڈ ہپوکریٹس. اللہ اپنے مومن بندوں کو یہاں خبردار کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ ان کا کہنا نہ سننا اور نہ ان کی کوئی بات پہ دھیان دینا. جو کافر ہے وہ اور جو منافق لوگ ہیں وہ، ان کی باتوں کے اوپر دھیان بھی مت دو. بیکاز سچ اوبیڈینس لیڈس ٹو اٹر ڈسٹرکشن ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر. کیونکہ اگر تم نے تھوڑی بھی ان کی کسی بات کو مان لیا یا ان کی باتوں کو سننا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ بہت بڑی تباہی ہوگی، جو کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی بھی. دس از وائی اللہ سیڈ، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. O you who believe, if you obey those who disbelieve, اے ایمان والو اگر تم نے ان کا کہنا مانا جو ایمان نہیں رکھتے، they will send you back on your heels. وہ تمہیں اپنے ایڑیوں کے بل تم کو واپس پلٹا دیں گے. جس راستے پہ تم آ چکے ہو وہاں سے وہ تم کو الٹا دیں گے. and you will turn back from faith as losers. اور تم اپنے ایمان سے پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے اور پھر تم خسارے والے ہو جاؤ گے، سب کچھ لوٹ گیا جیسے لوزر. اللہ آلسو کمانڈس دا بلیورز ٹو اوبے ہم. اور اللہ یہاں حکم کرتا ہے کہ مومنوں کو کہ تم کہنا مانو، فرما برداری کرو اس کی، اللہ کی خود کی. ٹیک ہم، ٹیک اللہ ایز دیئر پروٹیکٹر، کہ اللہ کو اپنا پشت پناہ، اپنا مددگار، اپنا سپورٹر، پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا اللہ کو بناؤ. سیک ہز ایڈ اینڈ ٹرسٹ ان ہم. اور اللہ کی ہی جو مدد ہے وہ حاصل کرو اور اللہ پر ہی توکل بھی کرو. اللہ سیڈ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. Nay, Allah is your protector and he is the best of helpers. نہیں بلکہ اللہ تمہارا پروٹیکٹر ہے اور وہ سب سے بہترین ہے مدد کرنے والا. اللہ نیکسٹ کنویز دا گڈ نیوز دیٹ ہی ول پٹ فیئر آف دا مسلمس. پھر اللہ نے اس کے بعد ایک خوشخبری ان کو دی کہ اللہ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دے گا، ڈر، خوف and feelings of subordination to the Muslims in the hearts of their disbelieving enemies. اور یہ کہ ان کے سامنے تم جو ہو کمتر ہو، یہ فیلنگ کہ احساس کمتری کی فیلنگ ہوتی نا، جو تو تم جیسے اب تم کو پتا چلتا کہ ہم مسلمانوں کے سامنے انفیریئر ہیں، اور یعنی دشمن جو ہے تمہارے ان کے سامنے اللہ تم کو رعب دار بنائے، تمہارا رعب ان کے دل میں ڈالے گا، اور ان کے دل میں کہ وہ جیسے چھوٹے ہو گئے، انفیریئر ہو گئے، بیکاز آف دیئر کفر اینڈ شرک. کیوں اللہ نے یہ کیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو کفر تھا، وہ کفر کر رہے تھے نا، اللہ کی آیتوں کا کفر، اللہ کے رسول کا کفر، اور شرک کر رہے تھے کہ تم دوسرے معبودوں کو پوج رہے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ. And Allah has prepared torment and punishment for them in the hereafter. اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت سزائیں اور عذابیں آخرت کے اندر. اللہ said سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
बिही सुल्ताना वमअवाहुम अन्नार वबिअस मस्वा ज़ालिमीन. We shall cast terror into the hearts of those who disbelieve. जो भी कुफर कर रहे थे हम उनके दिलों के अंदर रौब डाल देंगे. Because they joined others in worship with Allah. क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ दूसरों की बंदगी की. For which he sent no authority. अल्लाह ने उसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं भेजी थी, कोई सनद. Their abode will be the fire. उनका ठिकाना जो है आग होगी. And how evil is the abode of the wrongdoers. और वो जालिमीन लोगों के लिए वो कितना बुरा ठिकाना है. In addition, the two Sahihs recorded that Jabir bin Abdullah, ये थे वो जाबिर बिन अब्दुल्ला जो हैं वो थे जो उनको वहां पर उनके ऊपर लीडर बनाए थे 50 जो आर्चर्स थे. और ये दो सही जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड किया जो जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा that the messenger of Allah said, "Utitu khamsan lam yutahunna ahadu minal anbiya'i qabli." I was given 5 things that no other prophet before me was given. मुझे 5 चीजें दी गई थी जो मुझसे पहले किसी भी नबी को नहीं दी गई थी. फिर उन्होंने कहा नुसिर तू फिर रौबे मसीरत शहर. I was aided with fear, यानी मुझे मदद दी गई थी कि रौब दिया गया हमको. और at the distance of 1 month, यानी वो रौब ऐसा था कि जो 1 महीने का जो फासला होता है, जैसे 1 महीने का सफर करके तुम जहां तक पहुंचोगे तो वो 1 महीने का जो सफर होना है जो उस डिस्टेंस पे उस दूरी से वहां से तुम्हारा रौब गिर रहा है. वो जोएलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा. द अर्थ वॉज मेड अ मस्जिद एंड क्लीन प्लेस फॉर मी. जमीन मेरे लिए मस्जिद है और मेरे लिए साफ सुथरी जगह है. तहूर यानी अच्छी पाक जगह. व उहिल्लत ली अल गनाइम. आई वॉज अलाउड वॉर बूटी. वॉर बूटी जो है यानी कि माले गनीमत वो भी मुझे यानी कि उसकी इजाजत दी गई, हलाल किया गया मेरे लिए. जो जंग के अंदर जो माले गनीमत मिलता है वो. वऊती तु शफा. आई वॉज गिवन द इंटरसेशन. और मुझे दिया गया कि मैं शफात पहुंचा सकूं, इंटरसीड कर सकूं. वकानन नबीयु युबासु इला कौमिही खासती व बुइस्तु इला अन्नास आम्मा. एंड प्रॉफिट्स यूज्ड टू बी सेंट टू देयर पीपल. और हमेशा नबियों को भेजा गया उनके लोगों की तरफ. बट आई वॉज सेंट टू ऑल मैनकाइंड पर्टिकुलरली. और लेकिन मुझे भेजा गया पूरी इंसानियत के लिए. ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा. अल्लाह सेड वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वादा. एंड अल्लाह डिड इंडीड फुलफिल हिज प्रॉमिस टू यू. अल्लाह ने अपने वादे को सच कर दिखाया. यकीनन सदका यानी सच कर दिखाया. इन द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ उहद. जैसे ही जंगे उहद का जो शुरुआत का दिन का हिस्सा था उसी में इनको फतह मिल गई थी बहुत क्विकली. इस्तहस्सूनहुम कि जब तुम व्हेन यू वर किलिंग देम तुम उनको कत्लेआम कर रहे थे उनके साथ, यानी तुम उनको खटाखट मार रहे थे. स्लेइंग योर एनिमीज. तुम्हारे दुश्मनों का कत्लेआम कर रहे थे. मैंने इसके लिए शायद वहां पर जो अब्दुल्ला यूसुफ अली का मैंने पढ़ी उसमें जब मैं ये वर्ड पे आई थी इस्तहुस्सूनहुम तो ये हुस्सूना को मैंने गलती से बोली कि किले के लिए भी होता है, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ इसी के लिए कि ये जो ये वर्ड है ना ये इस्तहुस्सूनहुम वो वहां मैंने गलत बोला, लेकिन ये असली यही है कि तुम उनको मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे, उनका कत्लेआम. बेइज़्नी ही विद हिज परमिशन. अल्लाह की इजाजत से. फॉर ही अलाउड यू टू डू दैट अगेंस्ट देम. क्योंकि अल्लाह ने तुमको उसकी इजाजत दी कि तुम उनके खिलाफ इस तरह कर सकते हो. हत्ता
اذا فشلتم. کب تک؟ انٹل وین یو فشلتم، جب تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے. فشلتم تم ڈھیلے پڑ گئے، تمہارے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. ابن جریج said that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that فشلتم means lost courage، کہ تم نے ہمت ہار دی، یعنی ہمت بولتے نا ہمت ہار گیا، تو وہ ہمت ہار گئے تم. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ and fell to disputing about the order and disobeyed، اور تم اس بارے میں بحثی میں پڑ گئے، جو حکم تم کو کیا گیا تھا اس کے بارے میں تم بحث کر رہے تھے اور تم نے نافرمانی کی. such as the mistake made by the archers، جیسے کہ وہ تیر کمان والے جو لوگ تھے انہوں نے جو غلطی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، after he showed you what you love، یعنی تم تو دیکھ چکے تھے، جیت ہو گئی، لیکن تم کو وہاں سے ہٹنے کے لیے نہیں بولا گیا تھا، لیکن تم نے وہ مسٹیک کی اور جیت ہار میں بدل گئی. نہ ہار نہ جیت، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن بہت بڑا نقصان تو ہوا نا مسلم امہ کا، کہ آفٹر ہی شوڈ یو واٹ یو لو، اللہ نے تم کو وہ چیز بتایا جو تم کو پسند ہے، فتح، دیٹ از وکٹری اوور دا ڈسبیلیورز، کہ تم کو ان کافروں پہ اللہ نے فتح دی. منکم من یرید الدنیا، among you are some that desire this world، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اس دنیا کے لیے خواہشات رکھتے ہیں، اپنی دنیا چاہیے ان کو. referring to those who sought to collect the booty when they saw the enemy being defeated، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے دوڑے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ ہار چکے اور وہ لوٹ کے یعنی بھاگ رہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ and some that desire the hereafter، تم میں کچھ وہ ہیں جن کو صرف آخرت کی آرزو ہے. then he made you flee from them، پھر اللہ نے تم کو سوچو ان سے تم بھاگ رہے تھے اب، کیونکہ وہ اب تمہارے پیچھے آئے نا. that he might test you، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. This ayah means Allah gave them the upper hand to try and test you, O believers. اے ایمان والو، اللہ نے تو تمہارا اوپر ہی رکھا، مطلب سر، یعنی جیسے بولتے ہیں نا تم کو تو اللہ نے مطلب غالب رکھا تاکہ تم کو آزمائے لے، اور تم کو تمہاری مطلب امتحان بھی لیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ but surely he forgave you، لیکن اللہ نے اس کے بعد تمہیں معاف بھی کر دیا جو غلطی تم نے کی اس کے لیے. he forgave the error you committed، جو غلطی تم نے کی تھی تو وہ بہت بڑی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابی جو ہے وہ شہید ہوئے، تو یہ بہت بڑا نقصان تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، تو یہ اللہ نے پھر بھی ان کو اس کے لیے معاف ہی کیا. بیکاز اینڈ اللہ نوز بیسٹ، اس لیے بھی کہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے. دا آئیڈولیٹرز ور مینی اینڈ ویل سپلائڈ، کیونکہ جو مشرک لوگ تھے وہ بہت تھے، نمبر میں زیادہ تھے، اور ان کی سپلائی جو تھی وہ بہت تھی. وائل مسلمز ہیڈ فیو مین اینڈ فیو سپلائیز، جبکہ مسلمانوں کے پاس کم لوگ تھے اور ان کے پاس ہتھیار وغیرہ سب کچھ بھی بہت تھوڑے ہی تھے، ان کی جنگ کی جو سپلائیز ہوتی وہ بھی بہت تھوڑی تھی. اسی لیے اللہ نے ان کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ یہ تھوڑے ہو کے بھی اتنے لوگ نے اللہ کی خاطر جنگ کیا نا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے. اینڈ اللہ از موسٹ گریشیس ٹو دا بلیورز. البخاری ریکارڈڈ دیٹ البرا سیڈ، کہ البرا جو ہے انہوں نے کہا وی میٹ دا آئیڈولیٹرز آن دیٹ ڈے احد اینڈ دا پروفیٹ اپوائنٹڈ عبداللہ بن جبیر ایز دا کمانڈر آف دا آرچرز، کہ ہم اس دن احد کے دن جب ہماری ملاقات یعنی وہی جو جنگ میں ملاقات ہوتی، یعنی جب ہم ان مشرکین سے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کو اپوائنٹ کیا ایز اے کمانڈر، لیڈر آف آرچرز، وہ تیر کمان کے جو تھے نا 50 لوگ. ہی انسٹرکٹڈ دیم، اور انہوں نے
उनको ये ताकीद की, रिटेन योर पोजीशन, अपनी जगह से हिलना मत. एंड इफ यू सी दैट वी हैव डिफीटेड देम, और अगर तुम ये देख लो कि हमने उनको हरा दिया है, डू नॉट अबंडन योर पोजीशंस. तो वो हार गए तो भी अपनी जगह मत छोड़ना तुम. इफ यू सी दैट दे डिफीटेड अस, डू नॉट रश टू हेल्प अस. और अगर तुम ये देखो कि उन्होंने हमें हरा दिया है, मात दी है हमको, तो भी हमारी मदद करने के लिए भी तुम यहां से जगह छोड़ के आना मत. ये बहुत बड़ी ताकीद थी. द डिसबिलीवर्स गेव फ्लाइट व्हेन वी मेट देम. तो जो काफिर कौम और मुशरिकीन जो थे, वो तो जब उन लोगों के आमने सामने हुए, उसके बाद जो जंग हुई, तो ये तो फौरन उल्टे भागना चालू कर दिए इन लोगों ने. And we saw their women fleeing up the mountain while lifting up their clothes, revealing their anklets and their legs. और इनकी औरतें भी जो साथ में आई थी, वो भी भागना शुरू की, पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर दी उन लोगों ने. और उनके कपड़े लंबे लंबे होंगे ना, जिसको उन्होंने इतना ऊपर उठा लिया था कि जान बचा के भागने के लिए, कि उनके जो पैरों में एंकलेट्स जो थे, या जो भी पायल या कुछ भी पहने होंगे, और उनकी जो पिंडलियां थी वो भी नजर आ रही थी. So the companions of Abdullah bin Jubair said, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर जो थे रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके जो साथी थे 50 आर्चर, उन्होंने कहा, द बूटी, अरे माले गनीमत. अब्दुल्ला बिन जुबैर said, Allah's messenger commanded me not to allow you to abandon your position. उन्होंने कहा उन आर्चर से कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है मुझे कि मैं तुम्हें इजाजत न दूं कि तुम अपनी इस जगह को छोड़ो. दे रिफ्यूज टू लिसन, और उन्होंने उनका कहना नहीं माना. एंड व्हेन दे लेफ्ट देयर पोजीशन, मुस्लिम्स वर डिफीटेड एंड 70 ऑफ देम वर किल्ड. तो जब उन्होंने अपनी वो जगह छोड़ दी, तो वो जो जगह छोड़ी थी, तभी तो खालिद इब्ने वलीद अपने पूरे 200 बिल्कुल जंगजू घोड़े, और उस पे पूरे जंगी जो मतलब होते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, जंग करने वाले जोधा बोलते हैं ना उनको, वो जो भी, तो वो लोग जो आर्मी जो थी, वो तो वो सोचो, वो लेके वो पलटे ना वहां से. उन्होंने देखा रे ये जगह तो खाली है, यहाँ से वापस पलट के आए. उसकी वजह से मुसलमानों को हार मिली, और 70 सहाबी जो थे वो कत्ल हुए, यानी मतलब शहीद हुए. अबू सुफियान शाउटेड, अबू सुफियान जो है वो वहां से चिल्ला रहे थे, इज मोहम्मद प्रेजेंट अमंग दीज पीपल, क्या मोहम्मद इनके अंदर है, क्या मतलब इनमें मौजूद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. द प्रॉफिट सेड डू नॉट आंसर हिम. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अपने जो सहाबा कराम थे उनको कहा, इसको जवाब मत दो. देन ही आस्क्ड, इज द सन ऑफ अबू कुहाफा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, प्रेजेंट अमंग दीज पीपल, कि जो अबू कुहाफा के बेटे यानी अबू बकर, वो है क्या इनमें. द प्रॉफिट सेड डू नॉट आंसर हिम. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, जवाब मत दो. ही आस्क्ड अगेन, फिर से पूछा अबू सुफियान ने, इज द सन ऑफ अल खत्ताब, यानी कि हजरत उमर, प्रेजेंट अमंग दीज पीपल, क्या इनके बीच में दरमियान में है क्या उमर बिन अल खत्ताब. एज फॉर दीज मैन दे हैव बीन किल्ड, क्योंकि ये तो सब के सब मारे गए हैं. फॉर हैड दे बीन अलाइव दे वुड हैव आंसर्ड मी, लगता ये सब मारे गए हैं, अगर ये जिंदा होते तो मेरे इस बात का जवाब देते. उमर कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड सेड टू अबू सुफियान, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और उन्होंने जवाब दे दिए, यू लाई, तुम झूठे हो, एनिमी ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के दुश्मन. द कॉज ऑफ योर मिजरी स्टिल प्रेजेंट, यानी तुम लोगों के साथ जो मतलब हुआ है, जिसके अंदर तुम लोग जो मतलब बहुत ही तकलीफ में आ गए, वो तो अभी भी है ना, मौजूद है. अबू सुफियान सेड, यानी तुम्हारे जो मिजरी का जो सबब है वो अभी प्रेजेंट है, यानी मतलब ये सब के बारे में उन्होंने बता दिया कि वो सब है. अबू सुफियान सेड, ओ हुब्बल बी हाई, तो अबू सुफियान ने बोले कि जो उनकी देवी थी या गॉड था कोई हुब्बल, तो उससे कहा कि यानी कि बुलंद हो. ऑन दैट द प्रॉफिट सेड टू हिज कंपेनियंस, आंसर हिम बैक. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब कहा अपने सहाबियों को, जवाब दो इसका. दे सेड, व्हाट शैल वी से, हम क्या बोलें.
He said, say Allah is higher and more sublime. کہ اللہ ہے جو بہت بلند ہے اور بالا تر ہے. Abu Sufyan said, we have the idol Al-Uzza and you have no Uzza. یعنی ہمارے پاس تو Al-Uzza جو ہے دیوی بت وہ ہے, تمہارے پاس تو نہیں ہے نا عزا. The Prophet said, answer him back. جواب دو اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. They asked, what shall we say? ہم کیا بولیں؟ He said, say Allah is our protector and you have no protector. کہو ان سے کہ اللہ ہمارا حفاظت کرنے والا ہے, تمہارے پاس کوئی نہیں ہے حفاظت کرنے والا. Abu Sufyan said, our victory today is vengeance for yours in the battle of Badr. ہماری آج کی جو یہ فتح ہے, یہ ہم نے وہ بدلہ لیا تم سے جنگ بدر کا. And in war is always undecided. اور جنگ جب ہوتی ہے تو وکٹری جو ہوتی ہے, the victory is always undecided. اس کے بارے میں کوئی بول نہیں سکتا کہ کس کی جیت ہوگی کس کی ہار. And is shared in turns by the belligerents. اور یہ جو ہے یعنی ہمیشہ کبھی ادھر جیت تو کبھی ادھر جیت, یعنی یہ تو مطلب حالات بدلتے ہی رہتے ہیں جو بھی جنگ کرنے والے جو ہیں جنگجو ان کے ساتھ. You will find some of your killed men mutilated. تو ابو سفیان نے کہا تمہارے کچھ لوگ جو کہ مطلب قتل ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کو تم دیکھو گے کہ ان کو مطلب ان کا سب میوٹیلیٹ کیا ہوا ہے, کہ ان کی جو مطلب ان کے ڈیڈ باڈیز کو بہت ہی خراب کر دیا ہے کاٹ کوٹ کے. But I did not urge my men to do so. میں نے اپنے لوگوں سے نہیں کہا کہ یہ کرو. Yet I do not feel sorry for their deed. لیکن مجھے اس کا افسوس بھی نہیں جو انہوں نے کیا. یہ ابو سفیان کے ورڈ سے. Only Al-Bukhari collected this hadith using this chain of narration. اور یہ جو البخاری جو ہے اس میں یہ حدیث ہے.